بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام السنہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم سنت کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ عن بیان اقسام الکتاب شرع فی بیان اقسام السنۃ فقال باب اقسام السنۃ السنۃ تطلق علی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وسکوتہ وعلی اقوال الصحابۃ رضی اللہ عنہم وافعالہم والحدیث یطلق علی قول الرسول خاصۃ ولکن ینبغی ان یکون المراد بالسنۃ ھاہنا وھذا فقط لأن المصنف ذکر افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعال الصحابۃ رضی اللہ عنہم واقوالہم بعد هذا الباب فی فصل آخر والاقسام التي سبق ذکرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والامر والنهي وغير ذلك كلها ثابتة في السنة فيعلم حالها بالمقايسة عليها وهذا الباب لبيان ما تختص به السنن ولم يوجد في الكتاب قط وذلك أربعة أقسام أي 4 تقسيمات وتحت كل تقسيم أقسام متعددة وهذا على طبق أصول الفقه لا أصول الحديث وإن اشترك في بعض الأسامي والقواعد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب فارغ ہو چکے ہیں کتاب کے اقسام کے بیان سے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو رہے ہیں سنت کی اقسام کے بیان میں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا باب اقسام السنہ، سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کے فعل پر اور آپ کے خاموشی پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال پر اور ان کے افعال پر، اور حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے قول رسول پر خاص طور پر۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ یہاں پر مراد سنت سے یہی ہو صرف، اس لیے کہ مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اور صحابہ کے افعال کو اور ان کے اقوال کو اس باب کے بعد ایک الگ فصل میں ذکر کیا ہے، اور وہ اقسام جن کا ذکر گزر چکا ہے کتاب اللہ کی بحث میں، یعنی خاص ہے، عام ہے، امر ہے، نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہیں، یہ تمام کے تمام سنت میں بھی ثابت ہیں، لہذا ان کی حالت کو اس کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ والا باب صرف ان اقسام کے بیان کے لیے ہے جو سنت کے ساتھ خاص ہیں اور کتاب اللہ میں نہیں پائی جاتی بالکل، اور یہ 4 اقسام پر ہیں، یعنی اس میں 4 تقسیمات ہیں اور ہر تقسیم کے نیچے متعدد اقسام ہیں، اور یہ اصول فقہ کے طریقے پر ہے نہ کہ اصول حدیث کے طریقے پر، اگرچہ یہ دونوں بعض نام اور بعض قواعد کے اندر مشترک ہیں۔ عبارت و ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی علامہ عبداللہ نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی اقسام سے فارغ ہونے کے بعد سنت کی اقسام کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ترتیب بھی ایسے ہی ہے، پہلے قرآن ہے، اس کے بعد پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ترتیب کو اختیار کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر سنت کو شروع کیا ہے۔ دیکھیے آج کے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث کسے کہتے ہیں، اور آیا سنت اور حدیث کے درمیان کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ دیکھیں سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، عادت، اور جبکہ اصولیین کی اصطلاح کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ سنت کا اطلاق قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، فرامین ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فعل کیسے کیا ہے، نکاح کیسے کیا ہے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جنگوں کے اندر شرکت کرتے تھے وغیرہ ذالکہ، ان افعال پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو منع نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہے، اور وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی کے سامنے، رسول کے سامنے کوئی خلاف شرع کام کیا جائے اور نبی اور رسول اس سے منع نہ کرے۔ تو اگر منع نہیں کر رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں، تو یہ خاموشی رضامندی کی علامت اور دلیل ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یہ والا کام کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی حاصل ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے افعال ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سکوت نبی۔ اور اسی طریقے سے سنت کا اطلاق اقوال صحابہ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو اقوال ہیں، فرامین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام ہیں، اور اسی طرح جو صحابہ کے افعال ہیں ان کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سنت۔ جبکہ اس کے برعکس جو حدیث ہے، حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حدیث کا اطلاق صرف اور صرف قول رسول کے اوپر ہوتا ہے، یعنی حدیث کے اندر نہ تو افعال رسول آئیں گے اور نہ ہی سکوت رسول آئے گا اور نہ ہی اقوال صحابہ آئیں گے اور نہ ہی افعال صحابہ آئیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں منطق اصطلاح میں دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر حدیث وہ سنت تو ہوگی لیکن ہر سنت وہ حدیث ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات سنت حدیث بھی ہوگی اور بعض اوقات سنت تو ہوگی لیکن وہ حدیث نہیں ہوگی۔ حضرت عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جب فارغ ہو چکے ہیں کتاب اللہ کی اقسام کے بیان سے تو اب سنت کی اقسام کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے اب سنت کی اقسام کا بیان شروع ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ باب اقسام السنہ۔ یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ منار کتاب کے ہیں،
اور اس کے بعد جو آگے والی تشریح ہے یہ نور الانوار کی ہے جو کہ حضرت ملا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ سنت اس کا اطلاق کیا جاتا ہے نمبر 1 قول رسول پر، نمبر 2 فعل رسول پر، نمبر 3 سکوت رسول پر، نمبر 4 اقوال صحابہ پر، نمبر 5 افعال صحابہ پر۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو سنت کہا جاتا ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں، اور حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے صرف اور صرف قول رسول پر، اس کے علاوہ باقی کو حدیث نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، فرما رہے ہیں لیکن ینبغی ان یکون المراد بالسنہ۔ اب جب ہم نے سنت کی تعریف پڑھ لی ہے، حدیث کی تعریف پڑھ لی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت میں یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت نے یہ والا باب شروع کیا ہے اقسام السنہ، تو اس باب کے اندر یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں بیان کی جائیں گی یا نہیں؟ تو اس کی جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہ والا باب ہے اقسام السنہ، اس کے اندر صرف اور صرف اس کو ذکر کیا جائے گا، یعنی سنت کی وہ قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے تعلق رکھتی ہے، جس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ باقی جو سنت کی دیگر اقسام ہے، فعل ہے، سکوت ہے، اقوال صحابہ ہے، افعال صحابہ ہے، ان کو اس باب کے اندر ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ والا جو باب ہے اس کے بعد آگے چل کے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، فعل رسول آ رہا ہے، سکوت رسول آ رہا ہے، اقوال صحابہ، افعال صحابہ، اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ آگے چل کے ایک مستقل باب کے اندر، مستقل فصل کے اندر ذکر کریں گے۔ لہذا جب آگے چل کے ذکر کریں گے مستقل، تو یہاں پر سنت سے مراد صرف وہ سنت ہے جو کہ قول رسول کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ یہاں پر جو حضرت نے سنت کا لفظ بولا ہے اس سے مراد یہاں پر ہوا ہادہ فقط، صرف یہ ہو۔ ہادہ سے مراد کیا؟ یہ حدیث یعنی قول رسول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے افعال نبی اور افعال صحابہ اور اقوال صحابہ اس کو اس باب کے بعد ایک الگ مستقل فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ آگے مسئلہ حضرت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر جو آپ نے اقسام پڑھ لی ہیں، مثال کے طور پہ کتاب اللہ میں آپ نے خاص پڑھ لیا، عام پڑھ لیا، امر پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیگر اقسام پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری اقسام سنت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی خاص جس طریقے سے کتاب اللہ میں ہے، اسی طریقے سے سنت رسول میں بھی ہے۔ عام جس طریقے سے کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ مشترک ہے، مول ہے، آپ نے وہاں پہ پڑھا ہے کہ 4 تقسیمات ہیں، پھر اس کے تحت متعدد اقسام ہیں، ساری کی ساری چیزیں یہ سنت رسول کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس باب کے اندر ان سب کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ خاص آپ نے پڑھ لی ہے نا کتاب اللہ میں، اب خاص کو اب سنت کے باب کے اندر ذکر نہیں کیا جائے گا۔ جو خاص کی تعریف آپ نے کتاب اللہ کے اندر پڑھی ہے، جو سنت کے اندر جو خاص ہے، آپ اس کو اسی خاص کے اوپر قیاس کر لیں، یعنی اس کی تعریف بھی صرف وہی ہوگی، فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ کتاب اللہ سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ سنت رسول سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مشترک ہے، مشترک کی تعریف یہاں پر بھی وہی ہوگی جو آپ نے کتاب اللہ میں پڑھ لی ہے۔ تو سنت رسول میں جو مشترک ہے، آپ اس کو قیاس کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ کس پر قیاس کر کے؟ کتاب اللہ کے اوپر قیاس کر کے۔ غرض جتنی بھی اقسام آپ نے کتاب اللہ کے اندر پڑھ لی ہیں، سنت رسول کے اندر نہ صرف وہ اقسام پائی جاتی ہیں، بلکہ ان اقسام کو کتاب اللہ کی اقسام کے اوپر قیاس کر کے پہچانا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ والا جو باب ہے اقسام السنہ، اس کے اندر کیا بیان کیا جائے گا؟ تو اس میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اس باب کے اندر ان اقسام کو بیان کیا جائے گا جو صرف سنت رسول کے اندر تو پائی جاتی ہیں، کتاب اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ کچھ اقسام اصول فقہ کی، کچھ اصطلاحات، کچھ اقسام ایسی ہیں جو کتاب اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، سنت رسول میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ تو ذکر ہو چکی ہیں کتاب اللہ کے تحت، اور سنت رسول والی کو اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں۔ اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو صرف سنت رسول کے اندر تو پائی جاتی ہیں، کتاب اللہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کیفیت اتصال ہے، انقطاع کی بحث ہے، محل خبر ہے، کیفیت سماع، آگے چل کے انشاءاللہ ساری کی ساری تفصیل آ رہی ہے۔ یہ وہ اقسام ہیں جو سنت رسول کے ساتھ خاص ہیں، وہ اس باب کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ دیکھیں ذرا عبارت، فرما رہے ہیں کہ وہ اقسام جن کا ذکر کتاب اللہ کی بحث میں گزر چکا، بھئی کون سی اقسام وہ بتا رہے ہیں؟ خاص ہے، عام ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار آپ پڑھ چکے ہیں، مشترک ہے، موول ہے، وغیرہ ذالکہ۔ یہ تمام کی تمام اقسام سنت میں بھی ثابت ہے۔ فَيُعْلَمُ حَالُهَا، اس کی حالت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کس کی حالت کو؟ یعنی انہی اقسام کی حالت کو معلوم کیا جا سکتا ہے جو سنت میں پائی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ بالمقایسۃ علیہا، مقایسہ قیاس کرتے ہوئے، اندازہ لگاتے ہوئے، علیہا اس پر، کس پر؟ ان اقسام پر، ہاں اس میں جو پائی جاتی ہے، کس میں پائی جاتی ہے؟ جو کتاب اللہ میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ضمیر تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حالہا میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ان اقسام کی طرف جو سنت میں پائی جاتی ہیں، اور علیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ان اقسام کی طرف جو کتاب اللہ میں پائی جاتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس باب کے اندر کیا بیان ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو باب ہے، لی بیان ما، یہ ان اقسام کے بیان کے لیے۔ یہ جو ما ہے نا، ما سے مراد ہے اقسام۔ اچھا، کون سی اقسام؟ یہ اوپر والی اقسام نہیں، اوپر والی اقسام نہیں، بتا رہے ہیں تختص بہ السنن، وہ اقسام جو سنت کے ساتھ خاص ہے۔
یا سنت جس کے ساتھ خاص ہے. ولم یوجد فی الکتاب قط، اور وہ کتاب اللہ کے اندر قط نہیں پائی جاتی. بالکل اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اکا، بالکل کسی صورت نہیں پائی جاتی، یہ اس کا مطلب ہے. وذالک اربع اقسام. اچھا وہ کون سی اقسام ہیں جو سنت رسول کے اندر پائی جاتی ہیں، کتاب اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی؟ تو بتا رہے ہیں کہ کل 4 قسمیں، اور 4 قسموں سے بھی مراد کیا ہے؟ 4 تقسیمات ہیں. جس طریقے سے آپ نے کتاب اللہ میں پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر 4 تقسیمات ہیں اور ہر تقسیم کے تحت متعدد اقسام ہیں، تو بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ 4 تقسیمات ہیں اور ہر تقسیم کے تحت متعدد اقسام ہیں. اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیں تقسیم اور اقسام کیا ہوتا ہے. ویسے تو آپ گزشتہ سالوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک مثال سے سمجھ لیں، جیسے کلمہ ہے، اس کو کہا جائے گا تقسیم، اور اس کی اقسام ہیں کون سی؟ اسم، فعل، حرف، یہ ساری اقسام ہیں. اقسام کس کی ہیں؟ کلمے کی. کلمہ کیا ہے؟ تقسیم ہے، اور یہ آپس میں ہوں گی قسیم، یعنی اسم فعل کی قسیم ہے، فعل حرف کی قسیم ہے، حرف فعل کی قسیم ہے، اور حرف اسم کی قسیم ہے، اور فعل حرف کی اور اسم دونوں کی قسیم ہے. تو یہ آپس میں اس قسم کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ بتایا کہ کل 4 اقسام یعنی 4 تقسیمات ہیں، اور ہر تقسیم کے تحت متعدد اقسام ہیں. ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ اقسام پڑھیں گے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ جو تقسیم آپ پڑھیں گے، یہ اصول فقہ کے مطابق جو سنت کی یعنی حدیث کی تقسیم کی گئی ہے آپ وہ پڑھیں گے. اصول حدیث کے مطابق جو تقسیم کی گئی ہے حدیث کی ہے وہ نہیں ہے یہ. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تقسیم وہ اصول فقہ والے کرتے ہیں اور ایک تقسیم وہ اصول حدیث والے کرتے ہیں. تو چونکہ یہ کتاب اصول فقہ کے اوپر ہے، لہذا اس میں وہ تقسیم بیان کی جائے گی جو اصول فقہ کے مطابق ہے، اگرچہ نام اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی کیوں نہ ہو اصول حدیث والی تقسیم کے ساتھ. تو ایسا ہو جاتا ہے ایک قسم ہے وہ اصول فقہ کے نزدیک بھی ہے، اصول حدیث کے نزدیک بھی ہے، لیکن تعریف کے اندر فرق ہے. اصول فقہ اس قسم کی جو تعریف کرتے ہیں اصول حدیث والے وہ نہیں کرتے، یا اصول حدیث والے جو تعریف کرتے ہیں وہ اصول فقہ والے نہیں کرتے. یا اسی طریقے سے بعض قاعدے ایسے ہوتے ہیں جو اصول فقہ والے تو مانتے ہیں اصول حدیث والے نہیں مانتے. یا اسی طریقے سے بعض قاعدے، کلی، اصول، ضابطے ایسے ہوتے ہیں جو اصول حدیث والے مانتے ہیں اصول فقہ والے نہیں مانتے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جو آپ تقسیم پڑھیں گے یا یہاں پر جو آپ اقسام پڑھیں گے یہ اصول فقہ کے مطابق ہے، آپ نے اس کو اصول حدیث کے مطابق نہیں سمجھنا، اور آپ نے اس کا تعلق اصول حدیث والوں کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے. دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَهَذَا عَلَىٰ طَبَقِ اصول الفقہ، اور یہ والی جو تقسیم کی جائے گی، یہ والی جو اقسام بیان کی جائیں گی، یہ اصول فقہ کے طریقے کے اوپر ہے، اصول حدیث کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. وَإِنِ اشْتَرَكَ فِي بَعْضِ الْأَسَامِي وَالْقَوَاعِدِ، اگرچہ یہ دونوں یعنی اصول فقہ والے اور اصول حدیث والے مشترک ہیں بعض اسامی. اسامی یہ اسم کی جمع ہے نام میں، یعنی ایک قسم ایسی ہے وہ اصول فقہ والے بھی وہی نام رکھتے ہیں، اصول حدیث والے بھی وہی نام رکھتے ہیں، لیکن تعریف کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے بعض قاعدے بھی ایسے ہیں جو اصول فقہ والے بھی مانتے ہیں اصول حدیث والے بھی مانتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں میں فرق ہے. اگرچہ بعض چیزوں کے اندر مشترک تو ہیں لیکن فرق ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے اصول فقہ کے مطابق یہ تقسیم پڑھنی ہے.